وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فوق النبيين في هلك وفي هلوك فوق النبيين في هلك وفي هلوك ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی طرف سے ہدیتاً تحفتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری نگاہ اللہ تعالیٰ توجہ اور محبت اور رحمت کی چادر ہم پر ڈال دے، تاکہ ہم آخرت میں شفاعت مصطفیٰ والے بن جائیں۔ انشاءاللہ جب ہم اجتماعی نیت لے کر بیٹھتے ہیں تو میرا ایمان ہے جس نیت سے ہم بیٹھتے ہیں ویسا ہی انشاءاللہ اجر ہم اللہ کی بارگاہ سے اجتماعی طور پر پائیں گے، اور یہی دیکھیں ہمارا مقصد ہے مل بیٹھنے کا، کہ جب ہم قرآن کی آیت مبارکہ کو دیکھیں سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو چونکہ یہ علمی مجلس ہوتی ہے، دیکھیے جب آپ چل کر آتے ہیں اور جتنی دیر آپ بیٹھے رہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یعنی جو مچھلیاں ہیں پانی میں وہ بھی چلنے والے کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے دعا بخشش کی کرتی رہتی ہیں، چونٹیاں بھی اپنے بلوں میں دعائیں کرتی رہتی ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا تجاہدوا فی سبیل اللہ ہے، آپ علم کا نور حاصل کر رہے ہیں، اور جتنی دیر آپ دیکھیں آپ اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کا نور، اللہ کی رحمت اور سکینہ ہم پر اور دلوں پر اطمینان نازل ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جب آپ یہ بیٹھے رہتے ہیں آپ کو کچھ بھی دنیا کا یاد، کوئی غم یاد نہیں رہتا، کیونکہ اللہ اپنے نور اور سکینہ سے ہمارے دلوں کو شفا اور نور اور ایمانی ترقی عطا فرماتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت ہی مبارک مجلس ہے، رحمتوں والی انوار والی مجلس ہے۔ تو اس مجلس میں دیکھیں اگر ہمارا کہتے ہیں نا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ عام موت نہیں ہوتی، یہ شہادت کی موت ہوتی ہے۔ دیکھیں عام لوگ بھی گھروں میں پڑے، ہسپتالوں میں پڑے مر جاتے ہیں، لیکن کتنے مبارک ہیں وہ لوگ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں جیسے بھی حالات ہوں، نہ دیکھو اپنے حالات، نہ دیکھو اپنی کچھ بھی، بس اللہ کے ذکر کے لیے، نور کے لیے، دین کے لیے آ جاؤ۔ زندگی بھی مبارک اور موت بھی شہادت، قدم قدم پہ اللہ کی رحمت ہم پر برستی ہے۔ تو بے شک یہ کرم ہے، اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں ہمیشہ دعا کریں، یا اللہ یہ کرم، یہ نعمت، یہ دولت ہماری تا دم آخر سلامت رکھنا، ہمیں اسی مجاہدے میں رکھنا، ہمیں یہی محبت میں اور نسبت سے ہمیں ملائے رکھنا۔ دیکھیں آنا بھی مجاہدہ، بیٹھنا بھی مجاہدہ، اور اگر دیکھیں اگر ہم اللہ کے پاس چلے گئے تو شہادہ، اور جب اللہ کے پاس پہنچ گئے تو اللہ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو عرش الہی کے سائے تلے مقام دوں گا۔ یہ اتنی مبارک مجلس ہے، یعنی یہ سراسر اینڈ تک جسے کہتے ہیں نا، اس کے صدقے اللہ برکتیں ہی برکتیں، عظمتیں ہی عظمتیں، عزتیں ہی عزتیں دے گا۔ اس لیے آپ کی استقامت بہت ضروری ہے، آپ کی محنت بہت ضروری ہے، آپ کی محبت اور نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بار بار وارن کرتی ہوں، دیکھیں جتنی خالص مجلس ہوتی ہے نا اتنا ہی شدت کا شیطان کے حملے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگے ہمیشہ، یا اللہ تو ہمیں شیطان کے ہر حملے، ہر روپ، ہر شکل، ہر فریب سے مولا بچا کے رکھنا۔ اب جو دولت، جو راستہ، جو مجاہدے پہ تو نے ہمیں لگا دیا ہے مولا، اس کو ہماری زندگی کا مقصد بنا دے، اور ہمیں عافیت کے ساتھ، ہمیں ایمان کی
منزل اور دولت عطا فرما دے۔ یہ دعا ضرور اپنے لیے کیا کریں، کیونکہ ہمارے لیے یہ صرف ایک کلاس نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری جنت کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے، یہ ہماری ابدی اور دائمی اور اخروی کمائی کا معاملہ ہے۔ آپ سوچو، بندہ دنیا کی کمائی ضائع نہیں کرتا، تو یہ تو دینی اور اخروی کمائی ہے۔ اس کے لوٹنے کا، اس کے چھوٹنے کا، اس کے ضائع ہونے کا تو بندے کو زیادہ غم ہوتا ہے، زیادہ فکر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ دولت کمانے والا، پھر اس کو سنبھالنے والا، پھر اس کو نبھانے والا، اور اس کی حفاظت والا، پھر اس کی قدر والا، پھر اس کی عزت والا بنائے۔ آج ہم اس کی عزت کریں گے، قدر کریں گے، کل حشر کے دن یہی نور ہمارے لیے باعث عزت ہوگا، باعث رحمت ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی نور قرآن ہمارے لیے شفیع ہوگا اور ہمارے لیے ڈھال بن جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت مضبوط رکھنا ہے آپ نے، اور اس راستے پر استقامت سے اللہ تعالیٰ سے کہیں، یا اللہ مجھے قدم قدم پر ہمت دے، استقامت دے اور مدد دے۔ یہ تین چیزیں آپ نے اللہ سے مانگنی ہیں ہر قدم پہ، ہمت دے، استقامت دے اور مدد دے، کیونکہ یہ تین حملے شیطان نے آپ کے اوپر کرنے ہیں کہ اگر تیری صحت نہیں ٹھیک، بیٹھ جا۔ ہمت دے، اللہ سے کہیں مجھے اب ایمانی، قرآنی، نورانی، مجھے تو ہمت دے مولا، اور پھر مجھے مدد دے۔ شیطان بڑی رکاوٹیں ڈالے گا، یا اللہ تو میرے لیے رستے صاف کر، میں نے نیت کر لی، تو میرے رستے صاف کر، میں نے ارادہ کر لیا، تو مجھے ہمت دے، ہمت دے، مدد دے اور استقامت دے مولا۔ اب آخری دم تک میں تیرے رستے پر مجاہدہ کرتی ہوئی تیری بارگاہ میں ایک مجاہد کی صورت میں، ایک اللہ کو راضی کر کے میں حاضر ہو جاؤں۔ اتنی ہم محنت کریں۔ میری تو یہ دعا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میری تو یہ کہتے ہیں نا، میرا تو یہ مقصد ہے زندگی کا۔ اب ہم زندگی کے جس دور میں ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، آخری جسے کہتے ہیں نا وقت ہے، آخری زور لگا لو، جسے کہتے ہیں نا آخری ہمت کر لو۔ اب ہم جتنا مل کر، میں بتاؤں آپ کو، اکیلا بندہ زور نہیں لگا سکتا۔ اکیلے ہم جس میں پڑے ہوتے ہیں گھر میں، وہی سوچیں گے، وہی دائرے میں گھومتے جائیں گے، غفلت جہالت۔ لیکن جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو وہاں جو اللہ کا نور اور سکینہ اور جو ہمیں ہدایت اور رحمت کے جو پردے کھلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نئی قرآنی، نورانی، ایمانی، رحمانی زندگی دیتا ہے۔ اس زندگی سے پھر ہو کیا رہا ہے؟ آپ کا من روشن ہو رہا ہے، آپ کو روحانی ترقی ہو رہی ہے، آپ کے ایمان کو پختگی مل رہی ہے، اور آپ کی روح کو بھی اندر خوش ہوتی ہے، روح کو بھی غذا مل رہی ہے، روح کو بھی سکون مل رہا ہے۔ روح کہتی ہے بڑے عرصے بعد، برسوں بعد میری پیاس بجھی ہے، دل کہتا ہے عرصے بعد مجھے سکون آیا ہے، اور قلب کہتا ہے بڑے مدت بعد مجھے نور ملا ہے، روشنی ملی ہے، دماغ کہتا ہے بڑی مدت بعد مجھے زندگی کی سمجھ آئی ہے۔ آپ سوچو، آپ کا پورا بدن سیراب ہو رہا ہے، پورا قلب سیراب ہو رہا ہے۔ اب آپ نے یہ دولت، یہ نور جو ہے، اس پہ آپ نے قائم رہنا ہے، تاکہ ہمارا ایمان قائم ہو، تاکہ ہم حق پر قائم رہنے والے بن جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ آپ کی سوچنے کے لیے، یہ آپ کی تربیت کے نقطے ہوتے ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے، تاکہ یہ آیت جو ہے، ہم اس آیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ دیکھیں، قرآن پڑھتے ہمیں زندگی گزر گئی، قرآن پڑھتے ہمیں زندگی گزر گئی، لیکن آپ سوچو، ہم ایسے ہی قرآن پڑھ رہے تھے جیسے وہ بند الماری کو دیکھ کے آپ گزر جاتے ہو، جیسے بند خزانہ ہوتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں نا، اس کو دیکھ کے گزر جاتے ہو۔ کبھی آپ نے اس الماری کو کھولا ہی نہیں، کبھی آپ نے اس بند کلی کو کھولا ہی نہیں، اس کے اندر کتنی خوشبو ہے، اس کے اندر کتنے خزانے ہیں، کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ اس آیت کے اندر کیسے کیسے اللہ نے اسرار و رموز ہماری نصیحت کے، ہماری کہتے ہیں نا ہدایت کے، ہماری حکمت کے، ہماری عبرت کے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اتباع کے لیے، برکت کے لیے، رحمت کے لیے کیسے کیسے خزانے
ایک ایک آیت کے اندر، جیسے وہ کان کے اندر خزانے ہوتے ہیں نا، اللہ نے اندر چھپا کے رکھے ہوئے تھے، لیکن ہم نے تو کبھی اپنے اندر نہ آیت کے اندر دیکھا نہ اپنے اندر دیکھا، اس لیے ہم آیت سے بھی بے خبر تھے، آیت کے خزان انوار سے بھی بے خبر تھے، اور اپنے من کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انوار رکھے ہیں اس سے بھی بے خبر تھے، جس کا فائدہ سارا شیطان اٹھا رہا تھا، اور ہم قرآن پڑھ کے بھی ہم بے چین اور کہتے ہیں نا گمراہ ہی رہے، کیونکہ خزانے کھولے ہی نہیں، رستہ لیا ہی نہیں، نقشہ لیا ہی نہیں، پتہ چلا ہی نہیں کس رستے میں جانا تھا، کون سا راستہ لینا تھا، کیسے رب کو راضی کرنا تھا۔ آپ نے دیکھا، آپ کو اب بہت قدر کرنی چاہیے، میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں، کیونکہ اب ہمارا آخری وقت ہے، آخری وقت بھی اگر کوئی خزانے تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بھلے آخری وقت تھا لیکن اس نے کوشش پوری کی تھی، نیت خالص رکھی تھی، زور پورا لگایا تھا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ ڈھیروں ڈھیر اعمال نہیں دیکھتا، اللہ نیت کو خالص دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے کہ اس بندے نے کوشش کتنی کی تھی، نیت کتنی خالص تھی۔ اللہ کوشش اور نیت دیکھ کر اللہ اعمال کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اعمال ڈھیروں ڈھیر ہیں، ایسے ہی بیٹھے بٹھائے کر لیے، نہ کوشش کوئی خاص، نہ محنت کوئی خاص، نہ لگن کوئی خاص، نہ اخلاص کوئی خاص، تو پھر ایسے لوگوں کے اعمال جب اللہ دیکھتا ہے نا، پیچھے نیت خالص نہیں ہے، اور پیچھے اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ اس کے اندر محبت ہی نہیں ہے، ایسے اعمال پھر ناقص ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑی سی بھی کوشش پورے دل سے، پوری محبت سے، پورے اخلاص کے ساتھ کرو گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے سے عمل کو بھی بہت بابرکت اور بہت اعلیٰ درجے والا بنا کے قبول فرما لے گا۔ آپ یہ گہرا نکتہ سمجھیں، وہ اتنا رحیم ہے۔ اللہ کہتا ہے تو ایک بار اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سمجھ کے ساتھ، شعور کے ساتھ دیکھیں، ایک بار بھی جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کلمہ، وہ ایک کلمہ میں تیرے اعمال نامے میں اتنا بھاری کر دیتا ہوں، تیرے سارے اعمال نامے پہ میں اس کو حاوی کر دیتا ہوں، تیرے سارے گناہ میں اس کے صدقے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ نکتہ سمجھے، یہ نہ سوچے کہ میرے پاس تو ڈھیروں ڈھیر عمل ہی نہیں ہے، میرے پاس تو پورے قرآن کا سمجھ، پورے قرآن کا فہم ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں، ایک آیت، وہ ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر آپ کوئی ایک آیت، میں کہتی ہوں ایک نکتہ بھی اگر اپنے پلے سے باندھ لو اور اس نکتے کو اپنے دل میں اتار لو اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، وہی نکتہ آپ کے اندر اتنا نور پھیلا دے گا کہ آپ کی بخشش کا وسیلہ بن جائے گا۔ آپ سمجھ رہے؟ جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ میرا۔ اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں، آپ توجہ سے، محبت سے، اخلاص کے ساتھ سنا کریں اور محنت کریں، کیونکہ یہ ہم اپنی جنت کی کمائی کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ یہ دیکھیں، دنیا کے لیے ہم نے اتنی جان لگائی، اب تو معاملہ ایمان کا ہے، اب تو معاملہ آخرت کا ہے، اب تو معاملہ رحمان کا ہے۔ اب تو ہمیں پہلے سے بھی زیادہ کوشش، ہمت، محنت بھرپور کرنی ہے، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام، میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں، کوئی مقام کم از کم، دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی، کم از کم مسلمین ہونا، مسلمین تو ہونا، دنیا سے جانا مسلمین تو ہونا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ سلامتی والے صراط المستقیم پر چلنے والے تو ہونا، تاکہ پھر ہوتے ہوتے متقین اور مومنین ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام پانے والے بن جائیں، لیکن کم از کم مسلمین تو ہونا، اسے کہتے ہیں نا پاس تو ہو جانا، اتنا تو کوشش کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، صحت دی ہے، ہمت دی ہے، یہ سارے جو ہے نا اللہ کی طرف اس کو لگا دیں، سمجھ لیں یہ میرا سرمایہ ہے اور میں نے یہ سارا اپنی آخرت کی طرف لگانا ہے، تاکہ میری جو دائمی حیات جو ہے وہ میری حسین ہو جائے،
دارل قرار والی، آرام والی، عیش و عشرت والی ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ ہماری اعلیٰ ترین دیکھیں نیتیں ہیں، اور ہماری حسین ترین اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں چلائے تاکہ ایک آیت ہی، ایک آیت بھی، ایک نقطہ ہی ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ دیکھیں آیت مبارکہ جو آج ہم جس کی زیارت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 61 ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 61 پہ آپ پہنچ گئے ہیں، تو یہ کہتے ہیں نا آہستہ آہستہ اب ہم بزرگی کی طرف ایک طرح سے دیکھیں 60 آیتوں سے ہم اوپر چلے گئے ہیں۔ آپ یہ تصور کریں کہ میں 60 سے اوپر چلا گیا ہوں، تو اب مجھے اپنے اندر نا فہم، شعور، قرآن کے اسرار و رموز، نکتے، مجھے قرآن کے انوار و تجلیات جو اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں نا، اب میں نے ان کو لینا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے آپ صرف آیت کے حروف لیتے تھے، اب ہم نے نور لینا ہے۔ یہ فرق ہونا چاہیے آپ میں۔ پہلے میں صرف قرآن کا ظاہر دیکھتی تھی، اب ہم نے قرآن کا باطن دیکھنا ہے۔ دیکھیں 60 سے اوپر کی بھی کچھ کہتے ہیں نا بزرگی کے بھی کچھ قاعدے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نسبت سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، جب بندہ اس طرح سے قرآن کو دیکھتا ہے نا، پھر بڑھاپا نہیں اس کے اندر آتا، پھر اس کے اندر بزرگی آتی ہے، قرآنی جوانی، اس کے اندر قرآنی نور اور جوانی آتی ہے، اور زیادہ ایج کے ساتھ ساتھ۔ یہ دیکھیں آج میں آپ کو راز کی باتیں بتا رہی ہوں، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی نا، آپ کے اندر قرآنی جوانی آتی جائے گی، اور آپ کے ظاہر پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، آپ کے ظاہر پہ بھی اللہ آپ کو ایمانی بزرگی، اللہ آپ کو نور سے سجائے گا، آپ کو میک اپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ کا نور آئے گا قرآن سے، جنت سے آئے گا، آپ کو اللہ دنیا میں بیٹھے ہوئے شراب طہور کے مزے پلائے گا۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا آیت سمجھنے کے بعد ہمیں عجیب سا نشہ، ہمارے اوپر عجیب سی کیفیت، عجیب سی لذت، عجیب سا سکینہ طاری ہو جاتا ہے، جیسے پتہ نہیں ہم کہاں سے ہو کر آئے ہیں، پتہ نہیں ہم کہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں قرآن سے اللہ ہمیں شراب طہور ہی تو پلا رہا ہوتا ہے۔ آج قرآن سے پی رہے ہیں، دعا کریں کر رحمان سے پی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج اللہ ہمیں قرآن کے نور سے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو ایمانی بزرگی دے، قرآن کے نور سے اللہ ہمارے چہروں کو آج ایمانی بزرگی دے، قرآنی ہمارے دلوں کو اللہ جوانی دے، ہم اور زیادہ جوانی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جوش کے ساتھ اللہ کے ذکر، اللہ کے قرآن کی طرف ہم دوڑیں، جیسے کہ ہمارے اندر قرآنی جوانی آ رہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ پھر دیکھیں آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اخروی اللہ تعالیٰ درجات اور مقامات عطا فرمائے۔ یہ باتیں بھی نا آپ ذرا غور کریں، یہ ساری باطن کی، حکمت کی، یہ ساری نصیحت جو ہے نا، یہ اسرار و رموز کی ہے جو میں آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 کی زیارت لوح محفوظ کی زیارت سمجھ کر کیجئے، جو کہ حقیقت بھی ہے۔ اس نیت سے کیجئے، یا اللہ اس آیت کے صدقے میرا من، میرا قلب، میرا ایمان، میری روح سب نور و نور کر دے، میرا ذہن بھی نور و نور کر دے، اتنا نور و نور کر دے میرے ذہن سے دنیا کی فکریں دور ہو جائیں، میرے ذہن سے لوگوں کی باتیں نکل جائیں، مولا تیری آیتیں آ جائیں، میرے دل سے لوگوں کی باتوں کے غم نکل جائیں، یا اللہ تیری محبت کا غم آ جائے۔ تو آیت مبارکہ جو ہے یہ 61 کافی لمبی ہے، طویل ہے، تو ہم اس کے تھوڑے تھوڑے حصے کر کے، کیونکہ ان کے اندر بہت ہمارے کہتے ہیں نا تربیت کے، فہم کے، شعور کے، نور کے، ہدایت کے، حکمت کے بہت سارے نکات ہیں جن کو ہم نے پہلے کبھی کھولا ہی نہیں تھا، اب ہم کھولتے ہوئے جائیں گے۔ جب ہم نکتے کھولیں گے نا تو پھر ہم اس سے اپنی تربیت بھی، اپنی ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں گے۔ اور آپ کو گہرا بات نوٹ کریں، جب ہم آیت کو کھول کر اس کا اسرار و رموز کو جب اندر لیتے ہیں تو اس سے ہمارا دل جو ہے نا، من جو ہے، اس کو قرآنی نور ملتا ہے، پھر ہماری جو شخصیت ہے نا آہستہ آہستہ قرآنی سراپے میں ڈلنا
شروع ہو جاتی ہے، ہماری سوچ پھر قرآنی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہمارے احساس قرآنی ہونے لگ جاتے ہیں، ہمارے اعمال قرآنی. اس طرح میرا یہ مقصد ہے ہماری پوری شخصیت کی تربیت قرآنی سانچے میں ہو. آپ سمجھ رہے ہو؟ وہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اللہ ہمیں یہ منزل عطا فرمائے. خالی پڑھنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، پڑھنے والے پڑھانے والے کئی ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن اصل بات وہ ہے کہتے ہیں نا سمجھانے والے، شراب طہور پلانے والے، اللہ کے خزانوں تک پہنچانے والے، وہ کوئی ہوتے ہیں. ہم نے اب یہ کام کرنا ہے، ہم نے اللہ کے خزانوں اور انوار تک پہنچنا ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 61 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبروا، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام، کھانے پر، واحد، ایک، فادعو، دعا کرے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج، نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس سے، جو، تم بھی تو اگاتی ہے، الارض، زمین، من، سے، بقلیہا، ترکاری، وکسائیہا، اور ککڑی، وفومیہا، اور گندم، وعدسیہا، اور مسور، وبصلیہا، اور پیاز. قولا، اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو. دیکھیں اردو میں بھی ہے نا، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی، جو کہ، ہوا ادنا، وہ جو ادنا ہے، وہ جو گھٹیا ہے، ادنا کو بدلنا چاہتے ہو، بالذی، اس سے، جو، ہوا، وہ، خیر، بہتر ہے، اہبتو، تم اترو، مصرن کا معنی ہوتا ہے شہر، فإن، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم مانگتے ہو، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت. لیکن بہت گہرے پوائنٹ آ رہے ہیں. والمسکنۃ، اور محتاجی، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے، ذالک، یہ ہے، بأنہم، اس لیے کہ وہ، کانوا یکفرون، انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون، اور قتل کرتے، النبیین، نبیوں کا، بغیر الحق، نہ حق، ذالک، یہ، بما، اس لیے کہ، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور تھے، یعتدون، حد سے بڑھنے والوں میں. اور جب تم نے، اس کا اب لفظی ترجمہ تو ہم نے دیکھا، با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، تم اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز، جو نباتات زمین سے اگتی ہیں، ہمارے لیے پیدا کر دے. انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا. اور ہر کر ذلت اور رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے. اب دیکھیں جب تک یہ ہماری آیت چلے گی تو اب میں دوبارہ اس کا آپ کو ترجمہ اس طرح لفظی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ آیت یہی چلے گی نا، تو پھر میں آگے اس کے نقطے بس آپ سے بیان کرتی جاؤں گی. آیت آپ نے سن لی، ترجمہ بھی آپ نے سن لیا. اب ہم اس کے اندر جو اسرار اور رموز، جو انوار و تجلیات، جو حکمت کے، جو تربیت کے، جو نصیحت کے، جو عبرت کے پہلو ہیں، اب ہم ان کی طرف،
جو ہمارے لیے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، جو ہمارے لیے ہیں، اب ہم اس کی طرف توجہ دیں گے۔ اب آپ ذرا ایک بات نوٹ کریں، دیکھیں جب ہم نے دورہ قرآن کیا تھا نا، وہ قرآن کا ہم نے کہتے ہیں نا ایک اجمالی جائزہ لیا تھا، ایک جسے کہتے ہیں نا خلاصتاً۔ اب جو ہم قرآن پاک کا ہم جو مطالعہ کر رہے ہیں، یہ اس کا تفصیلی مطالعہ ترجمہ ہے۔ تو اجمالی دیکھیں ہم نے ایک دن میں ایک سپارہ کیا، اور یہ دیکھیں جب تفصیلی ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک آیت جو ہے وہ 1 گھنٹے میں بھی ہو نہیں پاتی۔ یہ اس کا تفصیلی مطالعہ ہے۔ تو وہ جو تھا وہ اس کا اجمالی مطالعہ تھا جو ہم نے رمضان پاک میں کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن پاک کے حروف کے اندر کتنے یعنی کہ انوار و تجلیات اور اسرار و رموز کے سمندر ہوتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہو، اتنے گہرائی ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر جب آپ غور کرتے تو آپ کو اس کے نیچے ایک اور نظر آتا ہے، پھر ایک اور نظر آتا ہے، پھر ایک اور گہرائی، جتنا آپ نیچے جاتے جاتے ہو آپ کو نیچے اور خزانے اور خزانے اور خزانے، حکمت کے، انوار کے، برکتوں کے، رحمتوں کے، عبرتوں کے، نصیحتوں کے، کیا کیا آپ کو نظر آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں یہ قرآن کا جو ہے نا یہ معجزہ ہے، یہ قرآن کا ایسا، قرآن خود ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کو جتنی بار بھی پڑھو نئے خزانے ملیں گے، نئے انوار، نئے پردے اور گہرائیاں اور گہرائیاں۔ دیکھیں ہر کتاب دنیا کی 2 بار پڑھو، 3 بار پڑھو، 4 بار پڑھو، ہیر بندہ کہتا ہے بس اب مجھے یاد ہو گئی، اب ختم ہو گئی، مجھے زبانی یاد ہے، مجھے پتہ ہے۔ لیکن قرآن کے اندر میں کہتی ہوں یہ اللہ کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح اللہ نے اتنی عظمت، جیسے رسول اللہ کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے نا، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، ایسے قرآن کے اندر انوار گہرائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، کبھی کم نہیں ہوں گی کہ زندگیاں گزر جائیں گی لیکن قرآن کے انوار کبھی نہ ختم ہوں گے نہ کبھی کم ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ہم پوری زندگی بھی قرآن کے ساتھ جڑے رہے نا، ابھی ہم نے تھوڑا سا کہتے ہیں نا اس کو ہلکا سا ہم نے اس کو بس دیکھا ہی ہے، ابھی ان خزانوں کے اندر خزانے ہیں جیسے سیپ کے اندر موتی، ابھی ہم اس موتی کے اندر نہیں گئے، ابھی تو ہم نے صرف سیپ کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، ابھی تو ہم صرف اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچو یہ جو ہمارا مطالعہ ہے یہ ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس سے کچھ تو خزانے، کچھ تو انوار، کچھ تو رحمتیں، برکتیں، ہماری بخشش کے راستے ہمیں راستہ ملے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، اور جب تم نے کہا، جب سے دیکھیں جو آیت شروع ہوتی ہے وَإِذْ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا وَإِذْ قُلْتُ، وَإِذْ سے جو آیت شروع ہوتی ہے وہ اللہ کوئی واقعہ، کوئی اللہ تعالیٰ نصیحت، کوئی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، یعنی اللہ کا یہ انداز ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس طرح کیا کرتی تھی، دیکھو تم نہ کرنا۔ پہلی تو یہ بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا انداز حکیمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کا انداز کیا ہے؟ حکیمانہ ہے، حاکمانہ ہے، خطابانہ ہے، جیسے کسی کو خبردار نہیں کر رہے تھے، دیکھو ان کی قوم ایسی تھی، ان کی قوم کیا کرتی تھی، ایسے فرمائشیں کیا کرتی تھی، ایسے نبی سے یعنی کہ چیزیں مطالبے کیا کرتی تھی کہ ہمیں یہ چاہیے، مطالبے کرتی تھی نبی سے، کیا کہتے ہیں، اپنی دعائیں کرواتی تھی، مشکلیں دور فرماتی تھی۔ یعنی اللہ ہمیں فطرت بتا رہا ہے، پہلے تو یہ پوائنٹ نوٹ کریں، اللہ ہمیں اس نافرمان قوم کی فطرت بتا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہیں یہ دیکھو تمہاری عادت تو ایسی نہیں ہے، تمہاری کہیں عادت تم میں تو ایسی نہیں ہے جو ان میں تھی۔ کیا ان کی عادت تھی؟ اللہ کہتا ہے دیکھو نبی سے کیسے کیسے مطالبے کرتے، نبی سے کیسی کیسی فرمائشیں کرتے، نبی سے کیسی کیسی اپنی مشکلیں دور کرواتے، دعائیں کرواتے، لیکن جب نبی کچھ کہتا تو اس کی بات کو بالکل نظر انداز کر دیتے، نبی کی نہیں مانتے تھے، اپنی منواتے تھے۔ سوچیں آپ ذرا یہ بات،
नबी की नहीं सुनते थे, अपनी सुनवाते थे। यहाँ तक कि हमें अल्लाह दिखाओ, इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें मुंह खोल के, कहते ना क्या, छोटा मुंह और बड़ी बात, अपनी औकात भूल जाते थे। और नबी को उन्होंने किस तरह समझा हुआ था, अल्लाह कहता है इस तरह इन्होंने मेरे नबी के साथ ऐसा सलूक करते थे, अपनी यानी कि फरमाइशें पूरी करवाते, कि नबी से अपनी मनवाते, नबी का हुक्म मानने की बजाय नबी से अपनी मर्जी पूरी करवाते, नबी का अदब करने की बजाय नबी से अपनी ख्वाहिश का अदब करवाते। हमें यह चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें साया चाहिए, हमारी ये दुआ कबूल करवाओ, हमें ये लेकर दो, हमें हमारी ये मुसीबत, ये अजाब, अल्लाह से दुआ करो टल जाए, ये दूर हो जाए। तो अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है कि वो नबी की अजमत को नहीं जानते थे, बल्कि नबी नबी से उन्होंने, उनकी फितरत ऐसी थी कि वो नबी की अजमत को नहीं जानते थे, बल्कि नबी के जरिए अपने आप को अजमत, अपने आप को शान वाला, अपने आप को इज्जत वाला, अपने आप को रहमत वाला, अपने आप को दौलत वाला नबी के जरिए से बनवाते थे। लेकिन नबी का मुकाम और नबी की इज्जत को नहीं मानते थे। अब आप जरा सोचें, इस तनाज़ुर में जरा सोचें हम क्या करते हैं। देखिए अल्लाह ताला फरमाता है उन्हें अपना तो पता था, अपने मतलब का, अपने मुफाद का, अपनी खुशी का, अपनी फरमाइश का, अपनी हिफाजत का, अपनी चाहत का पता था कि हमें क्या चाहिए, लेकिन उन्हें ये परवाह नहीं थी कि अल्लाह की खुशी और नबी की मर्जी क्या है, नबी की अजमत क्या है। अब यहाँ से गहरा नुक्ता देखें निकल रहा है। अल्लाह ताला ये समझा रहा है कि वो नबी से ताल्लुक निस्बत वाले तो थे, लेकिन उनकी निस्बत नबी से कैसी थी, मतलबी। मतलबी थी ना। जब मुश्किल पेश आती दौड़ के मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाते, अजाब आता दौड़ के मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ जाते। अल्लाह ताला हमें फरमा रहा है, हमें समझा रहा है, जरा देखो वो कौम थी कैसी, यानी नबी के साथ ताल्लुक कैसा रखा हुआ था। उनके कौम में उनकी उम्मत तो थी, लेकिन ये उम्मती कैसे थे, जरा सोचो, ये उम्मती कैसे थे। मूसा अलैहिस्सलाम के मतलबी थे, मुफादी थे, और फिर वक्ती फायदे के लिए थे, ज़ाहरी तौर पर थे। ज़ाहरी तौर पर कहते हैं हम बड़े अदब वाले हैं, लेकिन ना वो नबी की सुनते, ना नबी की मानते, और ना नबी की तालीमात को जानते, ना उसकी पैरवी करते, ना उसका अदब करते, ना उसका हुक्म मानते। और उनकी नबी से निस्बत कैसी थी, अल्लाह ये समझा रहा है। ताल्लुक कैसा था, फरमाइशी। उनका ताल्लुक था फरमाइशी, मतलबी, मुफादी, वक्ती, ज़ाहरी, जुबानी कलामी, अपनी तसल्ली के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। नबी से उनका ताल्लुक कैसा था, नफसी, अपनी खुशी के लिए, अपने आप को नाकामी से बचाने के लिए। नबी से उनका ताल्लुक कैसा था, हुज्जतबाजी का। नबी कुछ कहता तो हुज्जतबाजी करते, नबी कुछ कहता तो उसके आगे से नाफरमानी करते। तो ये जो ताल्लुक होता है ना, इस तरह का ताल्लुक, मैं आपको ये समझा रही हूँ। आप भी जरा अपने अपने ताल्लुक का जायजा लें। आपका अपने उस्ताद से या नबी से या अल्लाह से आपका ताल्लुक कैसा है। ये जो ताल्लुक होता है ना, ये जो निस्बत होती है, ये निस्बत होती है जहन्नमी। देखिए हमें ये भी शौर नहीं है। निस्बत भी दो तरह की होती है। एक निस्बत होती है जहन्नमी, एक निस्बत होती है जन्नती। हम समझते हैं निस्बत तो है ना, जैसे हम कहते हैं मुसलमान तो है ना, ये पता ही नहीं, गफलत है, जहालत है, जुल्मत है, मुनाफकत है, फसाद है। अगर हम इस तरह के मुसलमान हैं तो हम बाएं हाथ वाले, हमें मुसलमान की कैटेगरी का भी नहीं पता। ये तसल्ली करके बैठे हुए मुसलमान तो है ना। मुसलमान के साथ देखें मुत्तकी होना, मोमिन होना, मोहसिनीन होना, सोलहीन होना, मुखलसीन। मुसलमान की सिफात भी तो हो, मुसलमान का रास्ता भी तो हो, मुसलमान का आगे मुकाम भी तो हो, कि खाली मुसलमान ही होके बैठे हुए।
آپ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے تیرے اندر کس کی صفات زیادہ ہیں، جاہلین، غافلین، منافقین، ظالمین، مفسدین، مجرمین، فاسقین کی صفات زیادہ ہیں تو پھر ہم بائیں ہاتھ والے ہیں۔ اگر ہمارے اندر متقین، مومنین، صالحین، محسنین کی صفات ہیں تو پھر ہم دائیں ہاتھ والے ہیں۔ آپ نے دیکھا مسلمان کی بھی اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، مسلمان متقی بھی ہوتے ہیں، مسلمان منافق بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ مسلمان وہ منافق ہی تو تھے جنہوں نے، جو یزید کے ساتھ تھے، جنہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، مسلمان ہی تو تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھ کے ہی شہید کیا حضرت امام حسین کو۔ حال ہی مسلمان ہونا جو ہے یہ آپ اپنے تسلی کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے، میں مسلمان، میں پیدا ہی مسلمان، میں تو جمیا ہی مسلمان، یہ آپ کو جنت میں لے جانے والا ٹائٹل نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ دھوکہ ہے سارا۔ اگر آپ نے اس کے بعد وہ راستہ ہی نہیں لیا مسلمان ہونے کے بعد، لا الہ، لا کو چھوڑا ہی نہیں، اپنے مفاد، مطلب، خواہش، زینتوں، راحتوں، سائشوں کو چھوڑا ہی نہیں، الا اللہ کی طرف گئے ہی نہیں، بنے ہی نہیں للہ والے، من پاک والے، نیت صاف والے، رضا خدا والے، اتباع مصطفیٰ والے، الا اللہ پہ گئے ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی پیروی کی ہی نہیں، تو آپ تو مسلمان بھی نہیں ہو۔ پھر تو وہی جو علامہ اقبال نے کہا، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں یہی حال اس قوم کا تھا، نبی کے ساتھ نسبت تو تھی، اپنی نسبت تو تھی، لیکن وہ نسبت کیسی تھی؟ وہ نسبت جنتی نہیں تھی، وہ جہنمی نسبت تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور جہنمی نسبت میں نے آپ کو بتایا، سمجھایا کس طرح کی ہوتی ہے، مطلبی، مفادی، وقتی، اپنی خوشی، اپنی مرضی، ظاہری، زبانی، کلامی، فرمائشی، اپنی تسلی، تو نسبت نا، اپنی برکت کے لیے بھی دعا کر دو برکت ہو جائے سانو، اپنی برکتی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے کہ بلائیں وبائیں نہ آئیں، بچا لو وباؤں بلاؤں سے ہمیں، اپنی حفاظتی، اپنی نفسی خوشی اور حجت بازی اور حق سے بیزاری اور نبی کی نافرمانی، نبی کی بے ادبی، یہ ہے جہنمی نسبت۔ آپ ذرا سوچیں۔ اور ایک نسبت ہوتی ہے، یہ جو جہنمی نسبت والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہر کام اپنی طرف سے کرتے ہیں، جیسے ہم نہیں کرتے، اپنی طرف سے تو نماز پڑھ لی نا، اپنی طرف سے تو ہم قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، اپنی طرف سے کلمہ بھی پڑھتے آ رہے ہیں، اپنی طرف سے حج اور عمرے بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہ جو آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے نا، وہ نفسی تھا، سارا نفسی تھا، وہ سارا رواجی تھا، وہ سارا رسمی تھا، وہ سارا شیطانی تھا۔ آپ نے اپنی طرف سے کیا ہی کیوں؟ اللہ نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ اپنی طرف سے نیک مال کرو؟ اللہ نے کہا جو بھی کام کرو، کیا کرو؟ فتبعونی، میرے اس محبوب کی پیروی میں کرنا، جو بھی کام کرو، اہدنا الصراط المستقیم پہ کرنا، جو بھی کام کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں میں اپنے انہوں کیتا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ شیطان کا میں آپ کو بتاؤں اتنا گہرا مکر ہے، جس کے جکڑ میں ہماری پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ کب خبر ہوتی ہے؟ جب موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے نکال اس خبیث نفس کو جو خبیث بدن میں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں، جس کی نسبت اپنے نبی سے، اللہ سے اور اپنے استاد سے جنتی نسبت ہوتی ہے نا، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بھی اس کی جو نسبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ دنیاوی نہیں ہوتا، وہ مطلبی نہیں ہوتا، وہ فرمائشی نہیں ہوتا، وہ وقتی نہیں ہوتا، وہ ظاہری نہیں ہوتا، وہ حجت بازی کا نہیں ہوتا، وہ بے ادبی کا نہیں ہوتا۔ جس کی نسبت اپنے استاد سے، اپنے رسول سے، اپنے اللہ سے، جس کی نسبت جنتی ہوتی ہے نا، اس کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ اس کا تعلق پہلے قلبی ہوتا ہے، قلبی ہوتا ہے، مخلصی والا ہوتا ہے، کسی مطلب کا نہیں ہوتا، مخلصی کا ہوتا ہے،
قلبی ہوتا ہے، اپنی مرضی کے لیے نہیں ہوتا کہ مجھے اس سے کچھ ملے، مجھے خوشی ملے، مجھے مرتبے ملیں، مجھے عزت ملے۔ اس کا تعلق استاد سے، اللہ سے اور نبی سے اللہ کی مرضی اور رسول کی خوشی کے لیے ہوتا ہے کہ میں نے یہ تعلق اس لیے بنایا، میری نسبت اگر میرے استاد سے یا میرے رسول سے ہے تو وہ میری مطلب کے لیے نہیں ہے، نہ میری خوشی اور مفاد کے لیے ہے، بلکہ میں نے یہ تعلق اللہ کی مرضی جاننے کے لیے بنایا اور رسول کی خوشی کے لیے بنایا۔ یہ ہوتا ہے جنتی نسبت، جنتی تعلق۔ یہ میں نے تعلق جو بنایا ہے، یہ میں نے ایمانی ترقی کے لیے بنایا ہے، یہ میں نے ظاہری عزت کے لیے نہیں بنایا ہوا، یہ میں نے ایمانی ترقی کے لیے بنایا ہے، یہ میں نے اپنے قلب کو نورانی بنانے کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ تعلق میں نے علمی نور کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ تعلق میں نے شرعی مقامات حاصل کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ تعلق میں نے ادب سیکھنے کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اللہ پہلے میں استاد کا ادب سیکھوں، پھر رسول اللہ کا ادب سیکھوں، پھر رب کی بارگاہ کا ادب سیکھوں۔ تو یہ تعلق میں نے ادبی اللہ کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ فرما برداری کا تعلق میں نے اللہ کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ تعلق یہ نسبت میں نے اس لیے بنائی کہ میرا من پاک ہو، پاکیزگی کے لیے بنایا ہوا ہے۔ میں نے فرمائشی تعلق نہیں بنایا ہوا، یہ میں نے پاکیزگی کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ میں نے تعلق اپنی تسلی کے لیے نہیں بنایا ہوا کہ نسبت ہے تو صحیح نا، یہ میں نے تعلق جہاد کے لیے کہ میں جہادی بنوں، اللہ کے راستے میں نفس کشی کروں، یہ تعلق میں نے نفس کشی کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ تعلق میں نے وقتی خوشی کے لیے نہیں بنایا، یہ میں نے دائمی اخروی جنتی خوشی کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ تعلق میں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنایا، یہ میں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ نسبت میں نے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بنائی، یہ تو میں نے رسول اللہ کی پیروی کے لیے بنائی ہے، رسول اللہ کی غلامی کے لیے بنائی ہے، یہ میں نے قلبی بیداری کے لیے بنائی ہے، یہ میں نے جنتی ہونے کے لیے بنائی ہے۔ آپ نے دیکھا دو طرح کی نسبت ہوتی ہے، ایک جہنمی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، یہ نسبت جو دوسری نسبت ہے یہ جنتی ہے۔ اور جنتی نسبت کس لیے ہوتی ہے؟ یہ جنتی نسبت کس طرح کی ہوتی ہے؟ یہ قلبی ہوتی ہے، یہ نورانی ہوتی ہے، یہ ایمانی ہوتی ہے، یہ علمی ہوتی ہے، یہ شرعی ہوتی ہے، یہ ادبی ہوتی ہے، یہ فرما برداری والی ہوتی ہے، یہ پاکیزگی والی ہوتی ہے، یہ جہادی ہوتی ہے، یہ تابع داری والی ہوتی ہے، یہ دائمی ہوتی ہے، یہ رسول کی پیروی کے لیے ہوتی ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ قلبی بیداری کے لیے، یہ شعوری آگاہی کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا اب جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کی نسبت اپنے نبی سے جہنمی نسبت تھی۔ اب آپ سوچیں ذرا، ہم تو ساری زندگی اسی میں رہے کہ نسبت تو ہے نا، یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ نسبت جہنمی ہے کہ وہ نسبت جنتی ہے، یہ ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں جن کی نسبت اپنے نبی سے جنتی ہوتی ہے نا، وہ نبی کو اپنی زندگی کا حاکم مانتے ہیں، یہ نہیں نبی کو حکم دیتے یہ کرو ہمارے لیے، یہ لے کے آؤ، یہ فرمائشیں، یہاں سے ہمیں بچا لو، یہ عذاب ہٹا دو، وہ نبی کو حاکم مانتے ہیں، نبی کو حکم نہیں دیتے۔ یہ فرق دیکھیں آپ اب ذرا، جن کی نسبت جنتی ہوتی ہے نا، وہ نبی کو اپنا راہبر مانتے ہیں، اپنا مرشد مانتے ہیں، اپنا مختار مانتے ہیں، اپنا منصف مانتے ہیں، ہادی مانتے ہیں، حق کا پیغمبر مانتے ہیں، داعی اللہ مانتے ہیں، اللہ کا نائب مانتے ہیں، اللہ کا تائید، اللہ سے ملانے والا مانتے ہیں، وہ تو نبی کے تابع دار ہوتے ہیں۔ وہ نبی کو اپنا تابع دار نہیں کرتے، نبی پہ حکم نہیں چلاتے، نہ نبی سے وہ بحث کرتے ہیں، نہ وہ نبی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ وہ نبی کا ہر دم، نبی کا ادب، نبی کا مقام، نبی کی عظمت، نبی کی فرما برداری، نبی کی تابع داری میں رہتے ہیں۔ جن کی نسبت اپنے نبی سے جنتی ہوتی ہے، وہ نبی کا حکم مانتے ہیں،
اس کے تابعدار ہوتے ہیں۔ سمعنا و اطعنا، نبی کے آگے عاجزی والے، زاری والے، شکر گزاری والے، نبی کے ساتھ مسکینی والے، اتنی مسکینی والے، میں آپ کو بتاؤں صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، اتنے ادب والے، کہتے ہیں کوئی صحابی آنکھ اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو ملے ہوئے ہیں یا جدا جدا ہیں، اتنے ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور عظمت اور ادب کا غلبہ ہوتا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے دیکھتے نہیں تھے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف دھیان کرتے تو صحابہ کرام آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتے۔ یہ ادب کا عالم تھا، یہ مسکینی کا عالم تھا، یہ فقیری کا عالم تھا، یہ عاجزی کا عالم تھا، یہ حضوری کا عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پوچھتے، سب عاجزی سے، مسکینی سے، سر جھکا کے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، بھلے انہیں معلوم بھی ہوتا پھر بھی کہتے اللہ و رسولہ عالم۔ یہ ان کی مسکینی کا عالم ہوتا تھا، کیونکہ ان کی نسبت اپنے رسول سے جنتی تھی۔ آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہے؟ یہ جنتی نسبت والے ہوتے ہیں، اور جن کی جہنمی نسبت ہوتی ہے اپنے استاد سے، اپنے رسول سے، اللہ سے، وہ شکوے ہی کرتے رہتے ہیں، وہ نافرمانی میں رہتے ہیں، وہ بے ادبی میں رہتے ہیں، وہ کبھی خوش ہی نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ حجت بازی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ بیزاری میں رہتے ہیں، نکتہ چینی میں رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں نا بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کی نسبت جہنمی ہوتی ہے اپنے استاد سے، اپنے مرشد سے، رسول اللہ سے اور اللہ کی بارگاہ سے۔ آپ سوچئے ذرا، میں کہتی ہوں کتنا گہرا نقطہ ہے، میں نے آپ سے ایکسپلین کیا، یعنی کہ ایک ایک قدم پہ میں حیران ہوں۔ آیت کو میں نے ابھی کھولا ہی، ایسے ایسے نقطے آ رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس نقطے کی گہرائی سے میں اب نکلوں گی کیسے، اتنی گہرائی ایک ایک نقطے میں مجھے نظر آ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا یہ ہماری نسبت ہمارے استاد سے، ہمارے مرشد سے، ہمارے رہبر سے، ہمارے نبی سے، ہمارے رب سے جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ اور دیکھیں جس کی اپنے استاد سے نسبت جہنمی ہوتی ہے نا، اس کی اپنے رسول سے بھی نسبت جہنمی ہوتی ہے، اور اس کی اللہ سے بھی نسبت جہنمی ہوتی ہے۔ اللہ کا بھی رزق کھا کھا کے وہ شکوے ہی کرتا ہے، اللہ کا رزق کھا کھا کے بھی ناشکریاں کرتا ہے، اللہ کا رزق کھا کھا کے بھی نافرمانیاں ہی کرتا ہے، اللہ کا رزق کھا کھا کے بھی ناخوش رہتا ہے۔ یہی حال اس بندے کا رسول کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اسوہ حسنہ ہے وہ پھر بھی گمراہ ہے، رسول کی رحمت ہے وہ پھر بھی مایوس ہے، رسول کی رہنمائی ہے اسے پرواہ نہیں۔ اور یہی حال اس بندے کا پھر اپنے استاد کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ استاد کا ادب کوئی نہیں، استاد کا احترام کوئی نہیں، استاد کی محبت کوئی نہیں، استاد کی کہتے ہیں نا حکم کا لحاظ کوئی نہیں، استاد کا مقام کوئی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جس نے استاد کا ادب نہ پہچانا، مرشد کا، راہبر کا ادب نہ پہچانا، نہ وہ قرآن کا ادب پہچان سکتا ہے، نہ رسول کا ادب پہچان سکتا ہے، نہ اللہ کا ادب پہچان سکتا ہے۔ یہی کام بنی اسرائیل کی قوم کیا کرتی تھی۔ سوچیں ذرا، نبی سے منہ کھول کے بے دھڑک فرمائشیں کرنا، منہ کھول کے الزام لگا دینے، منہ کھول کے باتیں کر دینا، یہ بنی اسرائیل کی قوم کا وتیرہ تھا۔ جس قوم کو اللہ نے کہا ہے فاسقین تھے، مجرمین تھے، ظالمین تھے، جاہلین تھے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ ہی کر دی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیں انہیں جو بھی حکم دیا جاتا وہ اپنی مرضی سے اس کو بدل دیتے، اپنے دماغ سے ہم نہیں کہتے میں اپنا دماغ لڑایا، مجھے اس بات کی یہ کہ یوں سمجھ آئی۔ اللہ نے ان کو دیکھیں حکم دیا تھا شہر میں داخل ہونا، تو کہتے ہوئے داخل ہونا
کہ حتتن، یا اللہ ہمیں معاف کر دے. انہوں نے اپنا دماغ لڑایا. عقل مندی جیسے ہم نہیں کہتے میں بڑا عقل مند بن کے میں نے سوچا موقع کے مطابق بنو، موقع پرست، مطلب پرست، حالات پرست، مفاد پرست. بنی اسرائیل کی قوم نے کہا ہم تو مفاد پرست ہیں جی، نئے شہر جائیں گے، کھانا ملے گا، چیزیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی. انہوں نے حتتن کو اپنی عقل کے مطابق بدل کے بنا دیا حبتن فی شعرہ. اللہ تو کہہ رہا تھا کہو یا اللہ ہمیں معاف کر دے. انہوں نے کیا اس حتتن کو بدل کے کہنا شروع کر دیا حبتن فی شعرہ، گیہوں میں جو ہے. انہوں نے کہا گیہوں میں جو ہے، آگے ہم جائیں گے ہمیں گیہوں ملے گا، اس کے اندر جو ہوگا ہم کھائیں گے. اپنی طرف سے بڑا موقع پرست، ہوشیاری، چلاکی، حالات پرست، مفاد پرست بن کے اللہ کے الفاظ ہی بدل دیے. جو اللہ نے کہا تھا حتتن کہنا، حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، وہ حبتن کہتے ہوئے داخل ہو رہے تھے. اپنی چلاکی لڑائی نا، اپنا دماغ لڑایا، اپنے والوں جیسے ہم نہیں کہتے اپنے والوں. تو میں نے جو میری سمجھ میں آیا میں نے کر دیا. بھائی تم ہو کیا چیز، کیا اوقات ہے میری آپ کی؟ ہم کہیں میں اپنی سمجھ کے مطابق کیا. اللہ کہتا تو ہے کی چیز، تجھے تو اپنا نہیں پتا، تو بنا کہاں سے؟ ایک نطفے سے، ایک گندے نطفے سے. تیری اوقات کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں تھا، بہت جلد تو نے کچھ بھی نہیں ہونا. زمین کے اندر، مٹی کے اندر تیرا جو حشر ہونا. تو ہے کیا چیز؟ میں تو فلانے خاندان سے، تو فلانا میرا رشتہ دار، بڑی ہمارے پاس دولت. اللہ کہتا تو ہے کیا چیز؟ میں آپ کو بتاؤں یہ سارا نفس کا دھوکہ ہوتا ہے، جس سے ہم نے دیکھیں ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. اس قوم نے تو ایک لفظ بدلا تھا، انہوں نے حتتن کو حبتن سے بدل دیا. اللہ کا ایک حکم بدلا تھا. اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وہ کہتے ہیں وہ سرین کے بال، جیسے ہم یوں بیٹھے ہوئے نا، وہ یوں داخل ہوئے، سجدے کی بجائے وہ ایسے سیدھے بیٹھ کے اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، بجائے اس کے وہ سجدہ کرتے ہوئے. تو انہوں نے اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، ایک لفظ بدل دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان پر رجز نازل کی، عذاب. آپ کو پتا ذرا دیکھیں ہمارے حال کیا ہے. ایک لفظ بدلا، ایک حکم بدلا، اللہ نے ان کے اوپر طاعون کی بیماری، طاعون سمجھتے ہیں نا، طاعون کی بیماری اس قوم پر پھر نازل ہوئی. کہتے ہیں 60-70 ہزار لوگ طاعون سے مر گئے. آج ہمارے اوپر بھی کرونا گزر کے گیا ہے، کوئی لیا ہم نے سوچا ہے؟ وہ تو وائرس تھا جی، وہ تو چائنا سے چلا، تو وہ تو چلا تو یہاں آیا. ہم طویلیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، حجت بازی. میں آپ کو بتاؤں ہمارا حال بھی بنی اسرائیل سے کم نہیں ہے. بس حجت بازی ہم کرنے لگ جاتے، مقابلے بازی ہے. میں تو ٹھیک ہوں نا، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو وہاں، تو وہ لوگ، وہ ہے. میں آپ کو بتاؤں جتنے ہم نے اللہ کے حکم بدلے ہوئے نا، صراط المستقیم کو ہم نے بدلا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ نے کہا ہے قرآن سے تزکیہ، ہدایت، تدبر، اس قرآن کا اتباع کرو، پتہ ہی کوئی نہیں. اللہ نے کہا یہ میں نے نبی تمہیں اس لیے دیا ہے، میں نے تمہیں اس لیے دیا ہے. دیکھیں قرآن پاک میں کلیئر آیت ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ کہتا ہے میں نے یہ رسول تمہیں اس لیے دیا ہے لیطاع، اس رسول کی اطاعت کرو، اور پھر فتبعونی، پھر اس کی پیروی کرو. نہ ہم نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، نہ ہم نے رسول کی پیروی کی. ہم کیا بڑی چھلانگ مارے نا، بڑا ہمت کریں، بڑی نسبت ہم نے اپنے ملاد کھا لیا جی. عملی طور پر ہم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نہ شریعت، نہ طریقت، نہ اطاعت، نہ محبت، نہ اتباع، کچھ بھی نہیں کرتے. ہم نے تو اللہ کے بے دڑک ہم نے دیدہ دلیری سے سارے حکم بدلے ہوئے ہیں. سارے اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں نا حدود سے ہم باہر نکلے، چھلانگے مارتے پھر رہے ہیں، اور پتہ ہی کوئی نہیں. اب بنی اسرائیل اللہ کہتا ہے ایک حکم بدلا، ایک میرا حکم نہ مانا، ایک لفظ بدلا تو اللہ نے طاعون نازل کر دی. اللہ نے عذاب ان کے اوپر، اللہ کہتا ہے میں نے رجز، عذاب نازل کیا. اور ایک آپ کو گہری بات بتاؤں، جو اللہ کا حکم نہیں مانتا نا، ان پر رجز نازل ہوتا ہے، عذاب. اور یہی قرآن ہمیں کہتا ہے
جو رسول کا حکم نہ مانے ان کے اوپر رجس نازل ہوتا ہے۔ رجس پتہ کسے کہتے ہیں؟ گندگی، حباست۔ اللہ ان کی زندگی مشکل کر دیتا ہے، بیماریاں، تنگیاں، سختیاں، پریشانیاں، ہے ہی کچھ نہیں، ملے ہی کچھ نہیں، ہر وقت بے برکتی، ناشکری، بے سکونی، مایوسی، ڈپریشن۔ یہ رجس اللہ کہتا ہے یہ سزا ہے میرے رسول کی نافرمانی، اور رجز سزا ہے اللہ کی نافرمانی۔ اب آپ دیکھیں اس تناظر میں، دیکھیں، میں کہتی ہوں اپنا جائزہ لیں، میں اس بات کو یہیں روک رہی ہوں۔ یہ آیت میں اتنے نقطے ہیں، آپ یقین کرو، ابھی میں آپ سے صرف یہ دوسرا نقطہ بیان کر رہی ہوں۔ ہم تو آیات کو ایسے دیکھ کے گزر جاتے ہیں، سمن بکمن امی فہم، بھائی ہماری تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو بنی اسرائیل کی بات ہے، انہوں نے نافرمانی کی تھی، ہم تو مسلمان، پتہ نہیں کس نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیے ہوئے ہیں، تو مسلمان ہے، تو ایمان والا ہے، تو جنتی ہے، پتہ نہیں کس نے دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے شیطان نے دیے ہوئے ہیں، کیونکہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں، نہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تو جنتی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ ایسی ہے جو اس طرح کی ہمیں بیٹھے بٹھائے درجے بغیر ہلے ہمیں کہتے نا مقامات دے دے۔ یہ شیطان کرتا ہے۔ آپ ذرا اس پوائنٹ پہ سوچیں، میں یہی بات چھوڑتی ہوں۔ جب انہوں نے ایک حکم بدلا، ایک لفظ بدلا، اللہ نے ان کے اوپر رجس اور رجز دو طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، ایک دنیا اور ایک عذاب۔ ایک دنیا میں سختی، اپنی ذات کے اندر اللہ نے انہیں سختی دے دی، بیماری، پریشانی، تنگی، بے سکونی، مایوسی، اور ایک باہر اللہ نے ان کے اوپر بیماری، قحط نازل کیا۔ اور آپ اس تناظر میں سوچیں، ہم نے تو اللہ کا شروع قرآن سے لے کے اہدنا الصراط المستقیم، شروع قرآن سے لے کے آخر قرآن تک اللہ کہتا ہے بننا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ہم نے تو کوئی بھی حکم اللہ کا شروع سے لے کے آخر تک نہ کوئی حکم مانا ہے، نہ اللہ کے کوئی آیات مانی ہے، نہ اللہ کی کوئی حدود ہم نے مانی۔ ہم نے حکم اپنا، خواہش میری اپنی، مرضی میری اپنی۔ ہم فرعون کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کھلی چھٹی، میری مرضی، میری خوشی، میری زندگی۔ یہ فرعونی زندگی ہے، یہ شیطانی زندگی ہے، یہ نفسی زندگی ہے، اور اس کا انجام آپ دیکھ لو وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کی قوم کا ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم اس آیت کو انشاءاللہ آگے لے کر چلیں گے اس دعا کے ساتھ، یا اللہ اس آیت کے اندر جو ہماری نصیحت کے لیے نکتے ہیں مولا، یا اللہ ہمیں وہ عطا کر، اور اس سے ہماری اصلاح ہو، ہماری ساتھ اصلاح بھی ہو۔ ہم نے صرف دیکھ کے اب نہیں گزرنا، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، اگلا اسٹیشن نہیں ہے اب آپ کے پاس۔ بچپن گزر گیا، جوانی کا اسٹیشن بھی گزر گیا، آپ سمجھ رہے ہو، جوانی کا بھی گزر گیا، پختگی 40 سال کے بعد پختگی کی عمر کا بھی اسٹیشن گزر گیا ہوا ہے۔ بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، پختگی کا اسٹیشن بھی گزرا، اب یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ آخری۔ اب اللہ کے پاس جانے سے پہلے یا تو بڑھاپا لے کے تو یا بزرگی لے لو، یا بڑھاپا لے لو یا بزرگی لے لو۔ اگر ہم قرآن سے نور لے کر تزکیہ اپنی اصلاح، طہارہ اور توبہ کرتے جائیں گے تو ہمارے اندر قرآنی، نورانی، جوانی اور ایمانی بزرگی آئے گی۔ اگر اب بھی ہم نے یہ جرت کی، جو کہ نہیں کرنی چاہیے، کہ اندھے بہرے بن کے قرآن سے گزر جائیں گے نا، تو پھر ہمارا جو انجام ہوگا وہ بڑھاپے پر ہوگا، اور موت ہمارے لیے ایک ہولناک چیز ہوگی، اور قبر پھر جنت کا نہیں، جہنم کا گڑھا ہوگی۔ اب آپ سوچ لیں، آپ نے نصیحت لینی ہے، قرآن سے نصیحت لینی ہے، عزت لینی ہے، یا پھر قرآن کو چھوڑ کے ذلت لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت لینے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں
मुजरिम से महरम बना दे। अल्लाह ताला हमें बागी से जिहादी बना दे, ताकि हम नूर लेकर, तज़किया लेकर, तहारत लेकर, तकवा लेकर, अल्लाह को राज़ी करके और ईमान का नूर लेकर कब्र में उतरे और हमारी कब्र भी नूर नूर हो। आमीन।